رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق و پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے مثال درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اور شیاطین کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اسی وقت ایک اعلان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم سب زمین میں اتر جاؤ اور اس کے بعد تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، اور جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوگا اور نہ ہی کبھی وہ غم زدہ ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کر دیا۔ اور ہدایت کیا ہے میرے بھائیو؟ ہدایت کی دو شکلیں ہیں، ایک آسمانی کتاب ہے اور دوسرا انبیاء اکرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر دور میں آسمانی کتاب بھی بھیجتا رہا اور انبیاء اکرام کا سلسلہ بھی جاری رکھا تاکہ لوگوں کو ہدایت مل سکے، تاکہ لوگ حقیقی خالق کو جان سکے اور رب کی بنائی ہوئی جنت میں جا سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اور اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور ہمیں یہ اطلاع دے دی اور یہ کہہ دیا کہ اب ہمارے اوپر یہ قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر آج ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جنت کو پانا چاہتے ہیں، تو یہ قرآن موجود ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے، اس پر عمل کر لو، اللہ رب العالمین تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، وہ نبی جن کی تڑپ یہ تھی، جن کی جستجو یہ تھی کہ وہ ہم انسانوں کو ایک اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنے والا بنا دے، ایک اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے۔ اس نبی نے ہمارے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنی تکالیفیں برداشت کی۔ میرے بھائیوں، کبھی میرے نبی کو جادوگر کہا کرتے تھے، کبھی مجنون کہا کرتے تھے، کبھی کاہن کہا کرتے تھے، میرے نبی نے برداشت کیا۔ کبھی میرے نبی نماز کی حالت میں ہوتے تھے، کفار آ کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلہ دبانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آ کر چھڑانے لگے، اور چھڑانے کے بعد کہا کیا تو اس شخص کو ماننا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ؟ وہ نبی جب نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو لوگ گندگی اٹھا کر نبی کے کندھوں پر ڈال دیا کرتے تھے۔ ننھی سی فاطمہ آ کر آپ کے کندھوں سے وہ گندگی صاف کیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، وہ نبی اتنی تکالیفیں ہمارے لیے برداشت کیے کہ ایک دفعہ تو کفار مکہ نے آپ کو بائیکاٹ کر دیا، آپ کے خاندان کو بائیکاٹ کر دیا، آپ پر جو ایمان لائے تھے ان کو بائیکاٹ کر دیا، کہا کہ آج کے بعد نہ کوئی ان سے بات چیت کرے گا، نہ ہی کوئی ان سے لین دین کرے گا، نہ ہی کوئی ان کو کھانے پینے کی چیزیں پہنچائے گا۔ میرے بھائیو، 3 سال تک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان اور آپ پر جو ایمان لائے اسی طرح پریشانی میں گزارے،
میرے بھائیوں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے اتنی تکالیفیں برداشت کی، آج ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا؟ قرآن صرف ایک بات کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کامل آئیڈیل، ایک نمونہ ہے، یاد رکھو۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ آج ہم اس نبی نے جو ہمارے لیے اتنی تکالیفیں برداشت کی، آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آج ہم اس نبی کو اپنا آئیڈیل مانیں، نمونہ مانیں۔ آج ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ آج ہمارا نمونہ کون ہے؟ میرے بھائیوں غور کریں، اللہ رب العالمین نے کامیابی اسی میں رکھی ہے۔ کامیابی وہ نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں، اصل کامیابی وہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں نازل کیا، کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اس کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اصل میں وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں بتائیے، دنیا والے کہیں گے کہ تم یہ کر جاؤ وہ کر جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اسے فخر سے کہیں گے کہ کامیاب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، کامیابی یہ اصل ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، ایک دفعہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میرے امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، الا من ابا، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، یہ انکار کرنے والا کون ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، جس نے میری اطاعت کی اس نے میری وَمَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جس نے میرا کہا نہیں مانا اس نے میرا انکار کیا۔ پتہ یہ چلا نبی کی اطاعت بھی ہم پر واجب ہے۔ میرے بھائیوں اگر آج چاہتے ہیں کہ ہم نبی کا بھی حق ادا کریں، سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر ہم اپنے نبی کی اتباع کرنے کا جذبہ پیدا کریں اور نبی کو اپنا آئیڈیل مان لیں، نمونہ مان لیں، جب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور آئیے اطاعت کی بات چالو ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ ہم اطاعت کس طرح کریں، ہم رسول کی اطاعت کس طرح کریں۔ یاد رکھیں، ہم اطاعت بھی لوگوں کے کہنے پر نہیں کریں گے، ہم اطاعت بھی اسی طرح کریں گے جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول اللہ تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے رکنے کے لیے کہہ دے اس سے رک جاؤ۔ میرے بھائیو یہ اصل اطاعت ہے، یہ اصل اطاعت کا معنی ہے۔ میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی چیز سے اگر میں تجھے منع کر دوں، تمہیں منع کر دوں تو تم اس چیز سے رک جاؤ، اور جس چیز کو میں کرنے کے لیے تمہیں حکم دوں اپنے استطاعت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق اس کو عمل کرو۔ اور اس سے پہلے قوموں نے سوال کرنے کی وجہ سے اور اپنے انبیاء کرام سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں اس حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور اطاعت بھی کس طرح کرنا ہے وہ بھی بتایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا کہ جو بھی چیز سے میں کہوں رک جاؤ تو رک جا، جو بھی چیز اگر میں کہوں کرنے کے لیے تو کر گزر، اس میں سوال نہیں کرنا، اس پر تو سوال نہیں کرنا، دوہرا کر جواب نہیں دینا، کیونکہ اس سے پہلے ہم قوموں نے اپنے انبیاء اکرام سے وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے،
پتہ یہ چلا اطاعت کا اصل معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو کر گزرنا ہے، اور جس سے ہمیں روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح کریں کہ اتباع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کو کہا ہے اس کو کر گزریے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ اوپر سوال نہیں کرنا ہے، ہمیں اختلاف نہیں کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ حکم ہمیں کیوں دیا، کس لیے دیا، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو قوم تھے اسی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک گائے ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا تھا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، آپ اس کی نوعیت بیان کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی نوعیت بیان کی، پھر کہتے ہیں کہ پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پھر بھی ہمیں بتائیے، پھر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پھر بتائیے۔ میرے بھائیو، یہ قوم یہ غلط طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے جہاں نبی کی بات آ جائے اپنا سر خم کر دینا چاہیے۔ اب آئیے کہ ہم، یہ تو اصولی بات ہو گئی، آئیے کہ آپ کے سامنے میں عملی طور پر بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح کی جاتی ہے۔ اگر آج ہم جاننا چاہتے ہیں عملی طور پر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح کریں، تو میرے بھائیو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کو پڑھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کو دیکھے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، ہر وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جہاں اللہ کے نبی کا حکم آ جاتا تھا ساری چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، جب قرآن کی آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک صحابی رسول تھے جن کی آواز بلند تھی، جن کی آواز میں بھاری پن تھا، جن کی آواز میں ایک کڑک پن تھا۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صحابی رسول نظر نہیں آ رہے ہیں، صحابہ کرام کو بھیجا، یہ دیکھ کر آؤ۔ جب صحابہ کرام نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، جب ان سے ملاقات کی تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا تھا۔ وجہ پوچھی تو وجہ بتلایا، وجہ بتائی کہ میری آواز بلند ہے، اس سے پہلے میں نے نبی کے سامنے بات کی تھی، میری آواز نبی کی آواز کے سامنے بلند ہو چکی تھی۔ اگر آج بھی میں نبی کے سامنے جاؤں گا تو میری آواز نبی کی آواز پر بلند ہو جائے گی۔ میں اپنے آپ کو جہنمی سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس آیت میں جو وعید ہے اس کو میں اپنے آپ سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو غور کیجیے، صرف وہ صحابہ کرام، صحابی کی آواز بلند تھی تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آ رہے تھے کہ اگر میری آواز نبی کے سامنے بلند ہو جائے گی، اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں وعید نازل کر دی کہ تم نبی کی آواز بلند نہ کرو، اپنی آواز سینے میں اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کرو۔ اور وہ صحابی رو رہے تھے، اپنے آپ کو جہنمی بتا رہے تھے کہ میں اللہ رب العالمین کا نافرمان ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ثابت بن قیس سے کہہ دو کہ وہ جنتیوں میں سے ہے۔ اللہ میرے بھائیو، اصل یہ اطاعت ہے۔ صحابہ کرام ایک نقطہ بتاتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی آواز کو بھی نبی کی آواز پر بلند کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن آج کا دور ایسا آ چکا ہے کہ آج لوگ اپنے اماموں کے قول کو، اپنے اماموں کی بات کو نبی کی بات پر ترجیح دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا کہ اگر تم صحیح طور پر ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرح ایمان لاؤ، جب جا کے تم کامیاب ہوگی۔ یہی اس کی مثال ہے۔
اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ اطاعت کا صحیح نمونہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ اپنی آواز بلند نہیں کرنا چاہتے لیکن نبی کی آواز پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی بھی طواف کیا کرتے تھے، ایک دفعہ طواف کیا، حجر اسود کو دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہیں چومتے تو میں بھی آج نہیں چومتا. تجھے آج میں اسی لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ اس قدر نبی کی اطاعت کیا کرتے تھے، اس قدر نبی کی اطاعت کیا کرتے تھے، لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے، لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے کہ اس قدر نبی کی اطاعت کیا کرتے تھے. میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی ابن عمر سفر کیا کرتے تھے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر قضاء حاجت کیا کرتے تھے، ابن عمر بھی وہاں اتر کر قضاء حاجت کیا کرتے تھے. کہنے پر کہتے تھے کہ میں نبی نے ایسا کیا تھا. جب کبھی سفر میں ہوتے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا تھا. کبھی گزرتے تو ایک درخت کے نیچے سو جایا کرتے تھے، نماز پڑھنے لگتے تھے. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں غور کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے کہ ساری زندگی ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اس کے انگلیوں میں سونے کی ہنگوٹی تھی، سونے کی ہنگوٹی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس آئے، اس ہنگوٹی کو نکالا اور پھینک دیا اور کہا کیا تو چاہتا ہے کہ تو اپنے ہاتھ میں چنگاری لے لے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تو اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہن لے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سونا مردوں پر حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہنگوٹی کو اس صحابی رسول کے ہاتھ میں نکال کر پھینک دیا. دوسرے صحابی آئے، کہا کہ اسے اٹھا لو اور دوسری چیزوں میں خرچ کرو. یہ مرد پر پہننا حرام ہے لیکن تم اسے بیچ سکتے ہو، تم اسے اپنے گھر کی خواتین کو پہنا سکتے ہو، تم اسے بیچ کر دوسرے کو سامان لے سکتے ہو، یہ حلال ہے. تو صحابی رسول نے جو جواب دیا، کہا کہ میرے نبی اس ہنگوٹی پر میرے نبی کی ناراضگی کی نظر پڑ چکی ہے، اب میں اس ہنگوٹی کو نہیں اٹھاؤں گا. اگرچہ وہ ہنگوٹی حلال ہے، میں اسے یوز کر سکتا ہوں، میرے گھر کی خواتین بھی پہن سکتی ہے، لیکن میں اس چیز کو نہیں اٹھاؤں گا جس ہنگوٹی پر میرے نبی کی ناراضگی کی نظر پڑ چکی. میرے بھائی صحابہ کرام تھے، اس قدر اطاعت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک صحابی رسول کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا کہ اگر وہ اپنے بال کو کٹوا لیتے، چھوٹے کر لیتے اور اپنے پائجامے کو ٹخنے کے اوپر کر لیتے، وہ اچھے آدمی ہو جاتے. صرف اتنا ہی کہا. جب یہ بات اس صحابی کو معلوم ہوئی، اللہ اکبر، کینچی اٹھا لی اور اپنے بال کو کٹوا لیا اور اپنے ٹخنے کو نصف پیڑھی تک اوپر کر دیا. اگر آج میں یہاں کہہ دوں ہمارے نوجوانوں سے کہ آج ہم اپنا حلیہ دیکھیں، آج ہم اپنا بال دیکھیں کہ آج ہمارا حلیہ، کہ آج ہمارا بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، کہ آج ہم چھوڑیں گے؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، اصل کامیابی یہی ہے مسلمانوں کی کہ اب اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی ہمیں آزمانے کے لیے بنائی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی ہمیں آزمانے کے لیے بنائی ہے. یہ امتحان ہے، یاد رکھو. اگر آج ہم امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یاد رکھیے. اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے بھائیو یاد رکھیے، اس لیے اپنے حال کو دیکھیے، اپنے آپ پر غور کیجئے. ہماری زندگی جو گزر چکی ہے،
اگر ہماری زندگی معصیت میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزر چکے، اللہ سے توبہ کرے، اور آگے کی جو زندگی بچی کچی ہے اللہ رب العالمین سے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، تیرے اطاعت کرنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ توبہ کرے میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ کر آ جائے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اب آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اب اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اب رمضان میں سب سے ایک اہم اور ایک بڑی برائی دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے، بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا کام بڑا سخت ہوتا ہے رمضان میں، ہم دھوپ میں پھرتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، ہم صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں، تو اس طرح ہم کس طرح روزہ رکھیں گے؟ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ آپ کا قول نہیں چلے گا، یہ آپ کی بات نہیں چلے گی۔ میں آپ کو اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ ہم کام ہمارا بڑا سخت ہے، پھر بھی ہم اپنے رمضان کے مبارک رمضان میں ہم روزہ کس طرح رکھیں۔ دیکھیے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی حکمت بھی علماء کرام نے یہ بتائی کہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی رمضان کے لیے تیاری کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ آج وہ شخص، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا کام بڑا سخت ہے، تو انہیں چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھے، اور نفل روزے رکھ کر اپنے آپ کو رمضان کے لیے عادی بنائیں۔ اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ میرا کام بڑا سخت ہے، میرے بھائیو یہ آپ کا قول صحیح نہیں ہے، اللہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو جواب دینا ہوگا۔ یاد رکھیے، اس پر غور کریں میرے بھائیو۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا، 5 وقت کا نمازی بنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تیری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے۔ اللہ رب العالمین اگر ہمارے ماں باپ بھی، جن کے ماں باپ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا ایک باغ بنا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔